عمران خان کی ایک اہم شخصیت سے ڈیرہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے۔ عمران خان کی رہائی کا معاملہ بھی طے پا چکا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات کیا ہیں، اس معاملے پر آج بات کریں گے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیا صورتحال ہے، القادری ٹرسٹ کیس اور پھر 13 تاریخ کو توشہ خانہ 2 کیس مقرر ہے، اس حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے، تمام صورتحال پر آج بات کریں گے۔ میں ہوں سحر اشکال، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے ہے۔ آج ایک اہم جو سماعت تھی وہ تو جیسا کہ ہو ہی چکی ہے، جو کہ ڈاکٹر عظمیٰ کی درخواست تھی، اور ڈاکٹر عظمیٰ کی درخواست پر آج سماعت کی ہے جسٹس انعام امین منہاس نے، اور اس کے اندر اسٹار آفس کے اعتراضات دور کرنے کے لیے وکیل کی جانب سے مہلت کی استدعا کی گئی تھی، اور اس استدعا کو عدالت نے منظور کر لیا اور کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا۔ یعنی کیس کی سماعت کو ملتوی کیا گیا وکیل کی اپنی ہی استدعا کے اوپر۔ دوسری جانب بیرسٹر سلمان صفدر اور لطیف کھوسہ دعوے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی دونوں ہی عید سے پہلے رہا ہو سکتے ہیں۔ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ سب کچھ ٹرک کی بتی ہے، یا پھر واقعی اب کچھ سنجیدہ اس حوالے سے کچھ اہم موو ہونے جا رہی ہے۔ یہ رہا ہے کہ ایک بار پھر عدلیہ کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور جیسا کہ سہیل آفریدی کا خاص طور پہ جو کنٹینر بھی تیار ہے، اپریل 2026 کا ان کا جو مارچ ہے جس پر کنٹینر کے اوپر آزادی یا موت کے نعرے درج ہیں، تو اس کنٹینر کا راستہ بھی روکنا ہے، اور کنٹینر کا راستہ روکنا ہوگا کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اپریل 2026 میں اسلام آباد یا پھر راولپنڈی کا رخ وہ کر سکتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے تیزی کے ساتھ عدالت کو متحرک کر دیا گیا ہے، اور وہی عدالت ہے خاص طور پہ جب سے ججز ٹرانسفر ہو کر آئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، تو اس کے بعد سے تو یہ ہائی کورٹ باقی سب کے لیے تو کھلی ہوئی لگتی تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے لیے بند دکھائی دیتی تھی۔ تو ایسی صورتحال میں بظاہر عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف ان کے ووٹرز کو، ان کے سپورٹرز کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب ان کی توجہ مرکوز کر دی گئی، اور بار بھی تاریخیں ساتھ ساتھ مل رہی ہیں۔ یہ بھی ایک منفرد بات ہے، جیسا کہ ایک کیس کی سماعت ہوتی ہے تو اس کے اندر خاص طور پہ اسپتال منتقلی کا کیس ہے، اس پر کوئی لمبی چوڑی تاریخ نہیں دی گئی، اور وہ کیس بھی پاکستان تحریک انصاف کے اپنے وکیلوں کی بے وقوفی کہا جا سکتا ہے، اس کی وجہ سے ان کو اس کے اندر ایڈجرمنٹ لینی پڑ گئی کیونکہ تیاری نہیں تھی۔ جب جج صاحب نے پوچھا کہ جیل رولز کے مطابق پرائیویٹ اسپتال منتقلی کے لیے یا پھر ذاتی جو معالجین تک رسائی کے حوالے سے کون سے قوانین موجود ہیں، تو اس کے حوالے سے لطیف کھوسہ کو کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ تو وکلا کی ٹیم بظاہر کافی سینئر دکھائی دیتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس، اور لیکن یہ وہی وکلا ٹیم ہے جو کہ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی وکلا کی ٹیم اسی لیول کی ہے جو کہ نون لیگ کی سوشل میڈیا ٹیم ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم اس لیول کی ٹیم ہے جس لیول کی نون لیگ کی لیگل ٹیم ہے۔ تو کل بھی کچھ بظاہر ایسا ہی نظر آیا، اور آج پھر ایک دوسرا روز تھا جو کہ نظر آ رہا تھا کہ ایک بار پھر وکیل صاحب جو ہیں وہی مہلت مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ججز کسی قسم کا کوئی ڈیلے دیتے ہوئے نہیں دیتے ہوئے نظر آ رہے کہ وہ چاہیں کہ ان کی مرضی کے ساتھ ایسا ہو۔ پتہ چل رہا ہے کہ وکیل خود ہی تیاری کے ساتھ نہیں آتے، اور پھر ججز سے خود ہی استدعا کی جاتی ہے، ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آج کی تاریخ ہمیں فلانے دن کی تاریخ دے دیں، ہمیں اگلے دن کی تاریخ دے دیں۔ تو بظاہر جب تک نہیں تھا، کیسز ہی نہیں لگ رہے تھے، تو وکیلوں کے پاس بھی بہانے تھے کہ عدالتیں ہی نہیں کھل رہی ہیں، عدالتیں ہماری کیس نہیں مقرر کریں، لیکن دوسری جانب اب جب کیس لگنے لگے ہیں تو خود وکیل اپنی ہی نااہلی دکھا رہے ہیں۔ پوری کی پوری وکلا کی ٹیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو اسی طرح کے کام فی الحال کر رہی ہے، لیکن دوسری جانب یہ سب کچھ کیا کیوں جا رہا ہے، تو اس حوالے سے بظاہر نظر آ رہا ہے کہ پولیٹیکل انگیجمنٹ ہے۔ ایک سینئر صحافی کی اس حوالے سے خبر بھی موجود ہے کہ فی الحال اس کو ڈیل نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ صرف اور صرف اسی لیے ہے کہ تاکہ پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو عدالتوں کے پیچھے بزی رکھا جا سکے، اور اس دوران کسی قسم کا احتجاج سامنے نہ ہو۔ خطے کی صورتحال آلریڈی کشیدہ ہے، ایسے میں اندر کی جو صورتحال ہے اس کے لیے کوئی پریشانی نہ بنے، اور چیزوں کو اسموتھ طریقے سے چلایا جا سکے، اور اسی لیے القادری ٹرسٹ کیس اور توشہ خانہ 2 کیس جن کے اندر عمران خان کو بڑی سزائیں ہوئی ہیں، اور یہ اہم سزائیں ہیں جن کے خلاف اپیلیں پاکستان تحریک انصاف بار بار کہہ رہی تھی کہ نہیں مقرر کی جاتی، تو وہ اپیلیں مقرر کر دی گئی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہی تاریخیں دی جا رہی ہیں، کوئی لمبی چوڑی تاریخ بھی نہیں اس کے اندر مل رہی۔ دوسری جانب خاص طور پہ اگر عمران خان کی فیملی کی ایک درخواست ہے کہ ڈاکٹر عظمیٰ ان کی بہن ہے، ان کی ایک درخواست بھی اس پر بھی آج سماعت ہو گئی، اور یہ سب باتیں وہی تھیں جو کہ بظاہر پاکستان تحریک انصاف ان ریلیف کے لیے کافی زیادہ ترسی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ تو اب یہ بظاہر ایک مختلف قسم کی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ سامنے آ رہی ہے، اور اس درخواست کے اندر بھی یہی کہا گیا ہے کہ عدالت فوری طور پہ ملاقات کا حکم دے، اسپتال منتقلی کا حکم دے، ان کے
ذاتی معالجین کو عمران خان تک رسائی کا حکم دے تو یہ تمام تر جو معاملات ہیں یہ وہی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت بنیادی طور پہ مطالبات نظر آ رہے ہیں، اور بظاہر اب اسٹیبلشمنٹ کا جو رویہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب نرم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی وکلا کی ٹیم ابھی بھی کسی قسم کی کوئی ذمہ داری کا مظاہرہ یا پھر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن بظاہر کہا یہ جاتا ہے کہ تمام صورتحال محض اعتماد سازی کے لیے ہے اور وقت گین کرنے کے لیے ہے۔ اس کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کو کوئی بڑا ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک اور اہم صحافی ہیں، ان کی خبر یہ بھی ہے کہ حکومت واضح طور پہ کلیئر ہے اس معاملے پر کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان تحریری طور پر کوئی معاہدہ کر لیں یا تحریری طور پہ کوئی درخواست ہی دے دے، اور یہ درخواست اگر دے دی جاتی ہے، واقعی مل جاتی ہے، تو بظاہر نون لیگ اس تمام تر بیانیے کا توڑ نکالے گی جو کہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف نون لیگ کے خلاف استعمال کرتے ہیں کہ ڈیل کے ذریعے باہر آئے ہیں، درخواستیں کرتے رہے ہیں۔ تو اسی کا ایک حل حکومت چاہتی ہے۔ ان کو بھی اب عمران خان کو جیل میں رکھنے میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی مزید رہی نہیں ہے، لیکن عمران خان دوسری جانب اپنی موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ کسی قسم کی کوئی تحریری درخواست نہیں دیں گے۔ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ جی میری آنکھ کی تکلیف ہے یا مجھے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، تو وہ کوئی بھی ایسی بات تحریری طور پر لکھ کر دینے کو حکومت کو تیار نہیں ہے۔ لیکن دوسری جانب نون لیگ یہی چاہتی ہے، حکومت یہی چاہتی ہے کہ اگر ایسی کوئی درخواست مل جاتی ہے تو اس کو عمران خان کی جانب سے معافی کا رنگ بھی دیا جا سکتا ہے، تو وہ تو صورتحال نہیں بننے والی۔ دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ اگر پاکستان تحریک انصاف کو واقعی اگر خاص طور پر اپریل 2026 کے احتجاج سے روکنے میں کامیاب ہوتی ہے، جو کہ سہیل حفیظ جس کے لیے کافی زیادہ تیاریاں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تو اس تمام تر منصوبہ بندی کو یقیناً ان کی ایک جیت کہا جائے گا۔ لیکن بظاہر کچھ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں، اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے کل بھی گزشتہ روز ایک اہم درخواست جو تھی وہ عمران خان کے اسپتال منتقلی کے حوالے سے ہی تھی، اور پھر آج پھر ایک اہم درخواست عمران خان کی اسپتال منتقلی کے حوالے سے آج ڈاکٹر عظمیٰ کی درخواست تھی، گزشتہ روز لطیف کوسہ کی درخواست تھی۔ تو کیوں بار بار ایک ہی قسم کی درخواستیں مختلف افراد دائر کر رہے ہیں؟ تو بظاہر یہی بتایا جا رہا ہے وکلا کی جانب سے کہ عدالت کی ایک کوشش جو واضح طور پہ نظر آ رہی ہے کہ عدالت اگرچہ ڈیلے تو نہیں دے رہی ان کیسز کے اندر، کسی قسم کی لمبی تاریخیں نہیں دے رہی، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان تمام تر درخواستوں کو ایک ہی کیس کے اندر یکجا کر دیا جائے، ان کو کلب کر دیا جائے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اس کیس کی سماعت کے اندر تاخیر ہو سکتی ہے، اور اگر ایک ہی کیس کے اندر ایک لمبی تاریخ مل گئی تو پھر معاملہ لٹک جائے گا۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے جو درخواستیں ہیں وہ الگ الگ دائر کی جا رہی ہیں کہ ان کے اوپر کارروائی جو ہے آگے چلتی رہے۔ دوسری جانب نیب کی جانب سے بھی بشریٰ بی بی کا جو معاملہ ہے کہ اگرچہ خواتین کو خاص طور پہ قانون میں رعایت حاصل ہے، اور اس کے باوجود توشہ خانہ 2 کیس کے اندر بشریٰ بی بی کی فوری رہائی مشکل نظر آتی ہے۔ نیب کی جانب سے بھی بار بار وقت مانگنے کا بھی رویہ موجود ہے، تو اس وجہ سے بھی کیس زیر التوا ہو سکتا ہے۔ اور لیکن اب صورتحال جو ہے بظاہر کسی حد تک بدل رہی ہے، لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ اب بھی کوئی بڑا ریلیف نہیں ہے، بلکہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کو محض احتجاج سے روکنے کی ایک حکمت عملی ہے جو کہ 1 سال کا وقت